نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ قلم چل رہی ہے اور گزشتہ آیات میں بعض دریدہ دہن مشرکین کا تذکرہ تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے
مال و دولت سے اور نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز رکھا تھا، جس کی بنا پر وہ غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور طرح طرح کی بدعمالیوں میں اور بدخلقیوں میں ملوث تھے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال و دولت اور اولاد یہ کوئی بھروسے کی چیز نہیں ہے جس پر آدمی غرور کرے اور اپنے رب کو بھول جائے، بلکہ یہ سب چیزیں آدمی کے لیے آزمائش ہیں۔ اگر ان کا صحیح استعمال کرے گا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر کے ان چیزوں میں پڑا رہے گا تو یقیناً وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک نہایت عبرتناک واقعہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے، جو اہل عرب میں معروف و مشہور تھا۔ زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک بہت بہترین باغ تھا جس کو باغ ذروان کہا جاتا تھا، اور اس کا جو مالک تھا اس کی یہ عادت تھی کہ جب باغ میں پھل پک جاتے اور ان کی توڑائی اور کٹائی کا وقت آتا تو علاقے کے سب فقراء اور غرباء جمع ہو جاتے، اور یہ مالک ان پھلوں میں سے ایک بڑا حصہ ان غریبوں پر اور فقیروں پر تقسیم کر دیا کرتا تھا، جس کی بدولت اس کے باغ میں بڑی برکت تھی اور بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ جب اس مالک کا انتقال ہو گیا اور یہ باغ اس کی اولاد کے حصے میں آیا تو ان بچوں کی نیت بگڑ گئی، اور انہوں نے یہ خیال دل میں جمایا کہ ہمارے باپ جو تھے وہ عقل مند نہیں تھے کہ پھل آنے کے اوپر اتنی بڑی مقدار غریبوں کو بانٹ دیتے تھے۔ اگر یہ مقدار بھی روک کر گھر میں لے آئی جاتی تو مزید وسعت ہمیں نصیب ہوتی، یہ خواہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ چپ چاپ جا کر کے باغ کو کاٹ ڈالیں گے، اس کے پھل کو توڑ لیں گے، اور ان فقراء کو بھنک بھی نہیں لگے گی۔ جب پہلے سے پتہ نہیں چلے گا تو کوئی آئے گا بھی نہیں، اور اس طرح سے ہم پورے باغ کے پھلوں کو اپنے کام میں لے آئیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں یہ سب سیٹنگ کی کہ جب بستی کے اور علاقے کے لوگ سوتے رہتے ہیں
اس وقت ہم چلے جائیں گے اور پھل توڑ لائیں گے. اور ایسا ان کے اوپر جنون سوار تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، بلکہ اپنی بات پر اس قدر اعتماد کیا کہ بس یہ کام تو ہو کے رہے گا. چنانچہ جب وہ دن آیا جب ان کے جانے کا پلان تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی چیز بھیجی اس باغ پر کہ وہ سارا کا سارا باغ بالکل صاف ہو گیا، نہ درخت رہے نہ پھل رہے، سب میدان چٹیل ہو گیا. انہوں نے تو پلاننگ کر ہی رکھی تھی کہ بھائی صبح صبح چلیں گے اور چپکے چپکے چلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، آہٹ نہ ہو. چنانچہ آپس میں ایک دوسرے کو جلدی جلدی اٹھایا اور کہا چلو چلو. لیکن عجیب بات تھی کہ جب یہ اس جگہ پر پہنچے جہاں ان کا باغ تھا یا ان کی کھیتی تھی، تو بالکل چٹیل میدان. تو پہلے تو یہ سوچنے لگے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے، کہ یہاں پر ہمارا باغ ہے ہی نہیں، ہماری کھیتی ہے ہی نہیں، ہم غلط جگہ پر آ گئے. لیکن جب مزید غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، جگہ تو وہی ہے جو ہماری زمین ہے، جائیداد ہے. اب احساس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی اور ہم محروم کر دیے گئے، اور ہم نے غلط خیال دل کے اندر جمایا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا اور فلاں وجہ سے ایسا ہوا. تو ان میں جو ایک بھائی ذرا کچھ سمجھدار سا تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نظر انداز مت کرو اور اس کی پاکی بیان کرو. تم نے اس وقت میری بات مانی نہیں، تو اب بھی راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں توبہ کرو اور اس کی طرف رجوع ہو اور اپنی غلطی تسلیم کرو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اب باقی نہیں بچا، کیونکہ وہی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ہمیں دوبارہ اپنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے، اور کوئی اور اس کی تلافی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ ساری تفصیل بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے عذاب. اگر ہم نازل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بے شمار طریقے ہیں جو ہم سے کٹ کر کے اور ہمیں نظر انداز کر کے دنیا میں اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، وہ ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جیسا کہ ان باغ والوں کا انجام ہوا کہ بڑے خواب سجا رکھے تھے، یوں کھیتی کاٹ کے لائیں گے، یوں پھل کاٹ کے لائیں گے، اتنا فائدہ ہوگا اور اتنا نفع ہوگا. پلان بنا رکھے تھے، منصوبے بنا رکھے تھے،
یا جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں شیخ چلی کے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تمام منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیا اور ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، اور بعد میں پھر انہیں احساس ہوا۔ اس میں جو یہ تذکرہ ہے کہ ان میں جو درمیانی شخص تھا اس نے پہلے ہی تنبیہ کی تھی، لیکن تنبیہ کی تھی اس کے بعد وہ انہی کے ساتھ ہو بھی گیا تھا۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لفظ بڑھایا ہے کہ وہ کسی قدر ان میں اچھا تھا، پوری طرح اچھا نہیں۔ پوری طرح اچھا تو جب ہوتا جب اڑ جاتا کہ نہیں میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا، جو ابا کیا کرتے تھے وہی کام چلے گا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے انداز سے کہ وہ اپنی بات پر مضبوطی سے اڑا نہیں، بلکہ مشورہ دے کر کے پھر خاموش ہو گیا اور پھر انہی کے ساتھ شامل ہو گیا، جس کا انجام سب نے بھگتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق یمن کے ایک باغ سے ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل مکہ کے درمیان عام شہرت رکھتا تھا، تو اس سے نصیحت ملتی ہے کہ تم جو اپنے مال سے صرف خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور غریبوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا انجام بھی انہی باغ والوں کی طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ اگرچہ اہل مکہ کے تذکرے کے ضمن میں آیا، لیکن قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ واقعات کے ضمن میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے بہترین رہنمائی اور تنبیہ کا کام کرتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی یہ واقعہ تنبیہ رکھتا ہے، خاص کر وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، جن کے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں، منافع ہیں، باغات ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور ان کا حال آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس ضرورت مند چلا جائے تو اس سے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کا چہرہ دیکھتے ہی ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور کسی بھی فقیر کو اگر دیتے بھی ہیں تو 10 طرح کا احسان جتا کر کے اسے دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مانگنے والا نہ آئے، بس ہم سب چیزیں خود ہی کمائیں، خود ہی اپنے اوپر استعمال کرتے رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی عبرت رکھتا ہے کہ اگر تم مالی حقوق ادا نہیں کرو گے، جو غربا اور فقراء کا حق ہے وہ نہیں نکالو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس طریقے کے اوپر سرزنش فرمائیں گے کہ جو مال تم نے روکا ہے وہ بیکار جگہوں پر خرچ کرنا پڑ جائے گا، اور ساری برکت نکل جائے گی۔ بار بار اس کا تجربہ ہوتا رہا ہے، خاص طور پر جو لوگ
زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے اور اس میں آنا کانی کرتے ہیں، کمی کٹوتی کرتے ہیں، تو ان کا صحیح مال بھی اس کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے۔ خود ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا کہ ایک صاحب جو اچھے کاروباری ہیں، 4 بھائی کا مشترک کاروبار ہے، کئی سال کی بات ہے، ان میں سے ایک بھائی ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہمارا کاروبار ہے اور ہم نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو کل ملا کر 4 لاکھ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو میں تو اپنا حصہ اس کی زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں، لیکن جو بقیہ 3 بھائی ہیں وہ دینے کو تیار نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ بھائی زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، سب کو دینی چاہیے، جب اللہ نے مال دیا ہے تو حساب لگا کر زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے، ناشکری ناقدری کی بات ہے۔ خیر وہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، چہرے پر بہت زیادہ غم اور بوجھ کے اثرات تھے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب کیا بتائیں، ہم جس پارٹی کو مال بھیجتے ہیں اس نے ہمارے اوپر 9 لاکھ روپے کا کلیم کر دیا ہے اور یہ ہمیں دینا ہی پڑے گا، اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو آگے کاروبار جاری ہی نہیں رہ سکتا۔ تو انہوں نے 3 لاکھ کی زکوٰۃ روکی تھی، چند ہی دنوں کے اندر 9 لاکھ روپے ان کو دینے پڑ گئے، بالکل بے فائدہ بیکار۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ تم ہمارا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو ہم اس طریقے کے اوپر تمہارے اندر بے برکتی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، خدا نہ کرے، اس میں لاکھوں لاکھ روپے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی مقدمہ ایسا پیچھے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کی ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، یہ سب ناشکری کے اثرات ہیں۔ اور اس واقعے کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے کہ آدمی کے اندر صدقہ خیرات کا جذبہ ہونا چاہیے، کتنی بلاؤں سے وہ محفوظ رہتا ہے، کتنے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ واقعہ صرف اہل مکہ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ قیامت تک جو بھی ان آیات کو پڑھے گا اور اس کے معانی، ان کے معانی کو سمجھے گا، وہ اس سے سبق حاصل کرتا رہے گا۔ فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جیسا کہ باغ والوں کو جانچا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ان عذابوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو مکے والوں پر نازل کیے گئے، قحط سالی مثلاً ان پر طاری ہو گئی کہ لوگ انتہائی فقیر ہو گئے، کھانے سے محتاج ہو گئے، تو یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل توڑ لیں گے صبح ہوتے ہی،
ولا يستثنون، اور قسم کھاتے وقت انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یعنی بالکل بھولے رہے اللہ تعالیٰ کو. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، پھر اس پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھیرنے والا پھیر گیا اور یہ سوتے ہی رہے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پھر وہ صبح تک ہو گیا جیسے کہ کاٹ دیا گیا ہو، جیسے کہ کسی چیز کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے کاٹ کر کے، ایسے وہ باغ یا کھیتی ہو گئی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر چل پڑے اور آپس میں کہتے تھے کہ چپکے چپکے چلو. أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج اندر نہ آنے پائے تمہارے پاس کوئی محتاج، یعنی سب کاٹ واٹ کر کے خود ہی لے آئیں گے، کسی مسکین فقیر کو کچھ دینا نہیں ہے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور سویرے چلے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ، یعنی سب دوڑے دوڑے چلے جا رہے تھے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھول گئے، یعنی پہچان ہی نہیں پائے کہ یہی وہ جگہ ہے. بل نحن محرومون، پھر جب ذرا خیال آیا تو کہنے لگے ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو جو ان میں کسی قدر بہتر تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بولتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ہم ہی قصوروار تھے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اس کو الہانہ دینے لگے کہ تو نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، بالآخر سب متفق ہو کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی حد سے آگے بڑھنے والے تھے، ہم نے مسکینوں کو محتاجوں کو نظر انداز کیا، ان کو دینے سے کترائے، اسی وجہ سے ہمیں یہ برا دن دیکھنا پڑا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا
إلى ربنا راغبون. شاید ہمارا رب اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما دے اس سے بہتر شکل میں. ہم اپنے رب کی طرف آرزو رکھنے والے ہیں. كذلك العذاب، اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی. تو یہ واقعہ اس قابل ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھیں اور اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے، اپنی نعمتوں کی قدر دانی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.